قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ذکر کیا گیا نا کتنی اقوام کا کہ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ان قوموں کے تعلق سے میں چاہوں گی آپ یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ دنیا میں ان کو سخت ترین عذاب دے کر بتا دیا گیا، اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت ہی تو ہیں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں، ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، جب ہم قرآن پاک کو بغور پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلے جتنے انبیاء کی اقوام تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا۔ چند لوگ تھے جنہوں نے دین کو، حضرت نوح علیہ السلام کے دین کو قبول کیا تھا، اور اس کو قبول کرنے کے بعد وہ لوگ بچ گئے جو اس کشتی میں سوار ہو گئے، باقی ان پر پانی کا عذاب آیا جو بالکل ختم ہو گئے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی کہ جنہوں نے معجزہ طلب کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اونٹنی کا معجزہ بھی عطا کیا تھا، اور پھر فرمایا بھی تھا کہ اسے زمین پر، یہ رب کی نشانی ہے، اسے گھومنے دو، اسے تکلیف نہیں دینا، لیکن ان کی قوم نے اسے تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بس 3 دن ہے، 3 دن میں تم لوگ ختم ہو جاؤ گے، اور گھروں کے اندر وہ ختم ہو گئے۔ ایک چنگاڑ کا عذاب ان پر تھا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو حضرت جو قوم عاد تھی، جب قوم عاد کا یہ تھا کہ ان کو اپنے قدوں پر بڑا ناز تھا کہ ان کے اتنے لمبے قد ہیں، وہ اس پر تکبر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا تکبر ایسے زمین میں ملایا کہ ان پر ایسی تیز آندھی کی سزا تھی کہ وہ تنوں کے برابر سوکھ کر ایسے ہو گئے تھے، زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر جب یہ کہا کہ وہ ایک رب پر ایمان لائے، اللہ رب العزت کی ساری بڑائیاں جب آپ نے بیان کی، تو فرعون کہتا ہے کہ ایک مینار بناؤ اونچا جس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں کہ وہ کیسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا غرور بھی ملا دیا کہ اسے ختم کر دیا اللہ رب العزت نے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے کی امتوں سے جب گناہ سرزد ہوئے تو ان کو عذاب اللہ رب العزت نے فوراً دے دیا کہ وہ رب کی نافرمانی کی طرف چلے گئے تھے، رب نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ہم پر اللہ رب العزت کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اتنا کرم ہے کہ ہم پر اتنے شدید عذاب اب تک نہیں آئے ہیں۔ یہ سرکار کی دعا کی بدولت امت بچی ہوئی ہے، اور ہمیں وہ رب وقفے سے یہ موقع دیتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں پلٹ آؤ، کیونکہ یہاں کا عذاب پھر بھی کم ہے، وہاں کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب ہمارے لیے ایک عبرت بنائی ہے نا، پیچھے کی جتنی امتیں تھیں ان پر جو عذاب تھے، ہمارے لیے ایک سخت عبرت ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنے۔ لیکن کیا آج ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ کیا آج ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا آج ہم رب کی نافرمانی کی طرف نہیں ہیں، اس کے احکامات میں کوتاہیاں کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ پچھلی امتوں کا بھی تو یہی معاملہ تھا کہ وہ تکبر کرتے تھے۔ آج ہم ہر چیز میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، راستے روکیں گے اس کے، تو کل یہی پلٹ کر ہمارے سامنے آئے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب ہم سے زندگی میں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر تو نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، تو ان کے صدقے میں ہمیں بخش دے، کیونکہ ہم تیری پکڑ کے جو تیرا عذاب ہے ہم اس کو نہیں سہ سکتے۔ رب العزت تو اپنے حبیب کے صدقے اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما، اور وہ رب غفور الرحیم ہے، توبہ اور استغفار کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ ضرور، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ آپ اس کی بارگاہ میں رات کے اندھیرے میں جھک کر اس سے معافی طلب کر لینا، تو وہ رب اتنا مہربان ہے کہ اس کو اتنا پیار آتا ہے کہ وہ بخشش کا اعلان کر دیا کرتا ہے۔ ہاں، لیکن اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیں، اب بھی بہت وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، تو ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔